جب اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہ تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی زندگی کا وجود۔ انہی دنوں ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم ملتے ہی بے شمار فرشتے نور کی چمک کی طرح اس مقام پر حاضر ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نائب یعنی خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فرشتے حیران ہو گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال اور دلوں میں تعجب تھا۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہر وقت تیری حمد و تسبیح میں رہتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری اطاعت کرے گا اور کون نافرمانی، یہ علم صرف میرے پاس ہے۔ اللہ کے یہ الفاظ سن کر فرشتوں کے دل کانپ اٹھے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ اللہ نے حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے کچھ مٹی لے کر آؤ۔ مٹی کی فریاد۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے۔ جب وہ مٹی اٹھانے لگے تو زمین کی مٹی رونے لگی۔ اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھ سے جو انسان بنائے جائیں گے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو میں بھی اس میں شامل ہوں گی۔ میں اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی، میرے لیے بخشش کی دعا کر دینا۔ مٹی کی فریاد سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ پھر میکائیل، اسرافیل بھی گئے، مگر مٹی نے ہر ایک سے فریاد کی اور وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ مٹی نے ان سے بھی رو رو کر فریاد کی، مگر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور انہوں نے مٹی اٹھا لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ثابت قدمی سے بہت خوش ہوا اور فرمایا، اے عزرائیل، چونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، آج سے انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ وہ مٹی مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دی گئی۔ برسوں تک وہ بارش سے بھیگتی، دھوپ سے سوکھتی رہی۔ آخر اسی مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ فرشتوں نے اسے جنت میں رکھ دیا۔ وہ جسم لمبے عرصے تک بغیر روح کے پڑا رہا۔ فرشتے آتے، دیکھتے اور حیران ہوتے کہ یہی وہ وجود ہے جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ مگر فرشتوں کا سردار عزازیل، جو بعد میں ابلیس بنا، وہ اس جسم کا مذاق اڑاتا، ہنستا اور حقارت سے دیکھتا۔ روح ڈالنے کا حکم۔ پھر اللہ نے 4 فرشتوں سے فرمایا، جاؤ اور آدم کی روح لے کر آؤ۔ وہ روح ایک نورانی پیالے میں رکھی گئی اور آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، زندگی دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے۔ آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور پہلی آواز نکالی، الحمدللہ۔ اللہ اس سے بے حد خوش ہوا۔ فرشتوں کا سجدہ۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، صرف عزازیل یعنی ابلیس کھڑا رہا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزازیل، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ وہ غرور سے بولا، میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، نکل جا یہاں سے، تم مردود ہے۔ اسی لمحے عزازیل ابلیس بن گیا۔ ابلیس کی دعائیں۔ ابلیس نے روتے ہوئے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ پھر ابلیس نے کہا، مجھے آدم کی اولاد کی رگوں میں داخل ہونے کی طاقت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے یہ طاقت بھی دی گئی، مگر یاد رکھ، میرے نیک بندوں پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا۔
بی بی حوا کی تخلیق۔ ایک دن فجر سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام جاگے تو انہوں نے نورانی حسین ہستی کو دیکھا اور حیرت زدہ رہ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، یہ آپ کی زوجہ حوا علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے آپ دونوں کا نکاح خود فرمایا اور مہر مقرر کیا کہ اے آدم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ آدم علیہ السلام نے درود شریف پڑھا اور نکاح مکمل ہوا۔ جنت میں آزمائش۔ اللہ نے فرمایا، جنت کی ہر نعمت تم دونوں کے لیے ہے، مگر اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ وہ گندم کا درخت تھا۔ شیطان کی سازش۔ ابلیس نے موصوف مور اور سانپ کو دھوکہ دے کر جنت میں داخل ہونے کا رستہ بنایا۔ پھر اس نے بی بی حوا کو بہکایا، اگر یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہو گی۔ حوا علیہ السلام نے ایک دانہ کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی دے دیا۔ جیسے ہی دونوں نے کھایا، نورانی لباس اتر گیا۔ دل میں شرمندگی آ گئی۔ دونوں نے اپنی غلطی محسوس کی۔ یہ انسانیت کا پہلا امتحان تھا۔ اس دوران جنت کی فضائیں خاموش ہو گئیں، ہوا رک گئی، پرندے اور جانور خوف زدہ ہو کر چھپ گئے، پھولوں کی روشنی مدھم ہو گئی۔ آدم اور حوا اپنے اعمال پر شرمندہ تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خوف اور پچھتاوے کے احساس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شیطان جو سانپ میں چھپا ہوا تھا، خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی چالاکی اور مکر میں اضافہ ہوا اور وہ ہر ممکن طریقے سے انسانوں کو بہکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ جنت کے درختوں اور پانی کے جھرنوں کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا جائے۔ جنت کی فضا میں اچانک گہری خاموشی چھا گئی، فرشتے اداس ہو گئے، لیکن اللہ کی حکمت کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ زمین پر پہلے قدم۔ آدم علیہ السلام کو سرند کی پہاڑی پر اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے علاقے میں۔ دونوں کے دل میں صرف ایک درد تھا، اللہ کی نافرمانی اور اپنی غلطی کا احساس۔ وہ دن رات روتے، توبہ کرتے اور اللہ کی رحمت کی دعا کرتے رہے۔ کچھ سال گزر گئے، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اے حوا، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کے پاس مل جاؤ۔ ان دونوں کی ملاقات انتہائی پاکیزہ اور روحانی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون اور رحمت محسوس کرنے لگے۔ یہ ملاپ انسانیت کی نئی شروعات تھا۔ زمین پر زندگی اور تعلیم۔ زمین پر اللہ نے انہیں زندگی کی تمام نعمتیں عطا کیں، پانی، درخت، پھل، جانور اور زمین کے وسائل کے ساتھ انہیں گزارا کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ نے فرمایا، یہ سب تمہارے لیے ہیں، لیکن زمین پر زندگی گزارنے کے اصول اور اخلاق کا خیال رکھو۔ آدم اور حوا نے زمین پر زراعت شروع کی، جانوروں کی پرورش سیکھی اور زمین کے حفاظت کا سبق سیکھا۔ شیطان کی سازش جاری۔ ابلیس جو جنت سے نکالا گیا تھا، زمین پر بھی انسانوں کو بہکانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ چھپ کر ہر ممکن طریقے سے انسانوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے لگا۔ آدم اور حوا کی زندگی میں پہلی آزمائش یہی تھی کہ وہ شیطان کے بہکاؤ سے دور رہیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ شیطان نے انسانیت کی پہلی نسل کے لیے چالاکیاں بنائیں، انہیں لالچ اور فریب سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا کہ جو بندہ سچی توبہ کرے گا اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ پہلی نسل اور انسانیت کی تعلیم۔ آدم اور حوا کی اولاد پیدا ہونے لگی۔ وہ بچوں کو اللہ کی عبادت، نیکی، اخلاق اور زمین پر ذمہ داری سکھانے لگے۔ یہاں انسانیت کی تعلیم کی بنیاد رکھی گئی۔ غلطی ہو تو توبہ کرو، اللہ کی رحمت پر یقین رکھو اور زمین پر انصاف اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ زمین پر زندگی کی مشکلات، محنت، عبادت اور آزمائشیں انسانیت کی پہچان بن گئیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی مثال ہر آنے والی نسل کے لیے رہنمائی بن گئی۔ پہلا سبق، توبہ اور رحمت۔ اس واقعے کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان غلطی کرے، یہ فطری ہے۔ سچی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع رحمت کی ضمانت ہے۔ شیطان ہمیشہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے محفوظ ہیں۔
آدم اور حوا کے تجربات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، مگر ایمان، دعا اور توبہ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آخری پیغام، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسانیت کا آغاز توبہ، صبر، محبت اور اللہ کی رحمت سے ہوا۔ ہر غلطی کے بعد درست راستہ اختیار کرنا ضروری ہے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ بندوں کے لیے موجود ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہمارے اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری مزید اچھی اسلامی کہانیوں سے متعلق ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔